جب ہم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اور ائمہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ادوار میں جمیع مذاہب مسالک اور مکاتب فکر کے مابین جاری جنگوں کو ختم کیا تھا، اور اس دھرتی میں یہ تو بامی محبت، برداشت، رواداری اور بقائے باہمی کا پیغام عطا کرتے رہے اور محبت اور وسعت کے چراغ جلاتے رہے، اور ان کی تعلیمات کے ذریعے سے تو ان ادوار میں ایسی تہذیب تشکیل پا رہی تھی جس تہذیب میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے اگر پیغام تھا تو وہ امن تھا، پیغام تھا تو وہ محبت تھی، پیغام تھا تو وہ وسعت تھی، پیغام تھا تو وہ آشتی تھی، وہ سلامتی تھی، پیغام تھا تو وہ دلوں کو جوڑنا تھا، توڑنا نہ تھا۔ یہ وہ ہستیاں اپنے اپنے دور میں اعمال صالحہ کے چراغ جلاتے رہے، اخلاق حسنہ کے چراغ جلاتے رہے، اوصاف و کمالات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے رہے۔ جہاں نفرتیں تھیں وہاں محبتیں سکونت پذیر ہونے لگیں، جہاں دوریاں تھیں وہاں قربتیں پناہ لینے لگیں، جہاں لوگ ایک دوسرے سے شدت پسندانہ رویوں سے پیش آتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہونے لگے، جہاں لوگ ایک دوسرے سے منافرت اور مخاصمت کے لہجے میں بات کرتے تھے وہ تو رحماء بینہم کے لہجے میں بات کرنے لگے۔ یہ ہستیاں کون تھی؟ یہ حضور سیدنا داتا علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ کا فیض ہی تو تقسیم کرنے والے تھے۔ یہ ہستیاں کون تھی؟ یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فیض کو تقسیم کرنے والے، انہی کی بارگاہ سے فیض یافتہ وارثان ہی تو تھے۔ یہ ہستیاں کون تھیں؟ یہ خواجہ غریب نواز کے خلفاء اور ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تھی۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ تھی۔ یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فیض یافتہ ہی تو تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین شیرازی تھے، حضرت شہاب الدین دولت آبادی تھے، حضرت مجدد الفسانی تھے، حضرت غوث سید احمد الرفاعی تھے، یہ حضرت غوث ابو مدین المغربی تھے، اور حضرت غوث ابو الحسن شاذلی تھے، اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی اور ان کے فیوزات کے فیض یافتہ وارثان ہی تو تھے۔ اب یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے وسعت و کشائش کے چراغ جلائے اور نفرت اور تنگ نظری کے چراغ بجھائے، جنہوں نے سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام اس پاک و ہند میں ایسا پھیلایا کہ ایک طرف شدت پسندانہ رویے چلتے رہے، ایک طرف تکفیریت پر مبنی رویے اور بولی چلتی رہی، ایک طرف کوئی اسلام میں کسی کو خارج کرتا رہا، کوئی اسلام میں داخل کرتا رہا، مگر یہ وہ اولیاء صالحین اور ائمہ امت تھے کہ یہ صبر اور تحمل اور برداشت کا
پہاڑ بن کر اور اپنے پائے استقامت کو متزلزل کیے بغیر سوئے گنبد خضرا رہے۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہیں بھی اسی شدت پسندی اور تکفیری رویے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے اور جنازہ بھی وہاں سے پھر سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی اسی رویے کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ 25 سال تک اپنے گھر میں پابند ہو کر رہ گئے۔ اور وہ 25 سال وہ تھے کہ انہیں مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک اور پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے کی بھی فیسیلٹی مہیا نہ کی گئی۔ پھر یہی وہ فتنہ تھا جس کی نظر امام محمد بن ادریس الشافعی ہوئے۔ عراق، یمن اور مصر میں مصائب و آلام انہیں درپیش ہوئے، مگر ان کے پائے استقامت کو کوئی متزلزل نہ کر سکا۔ پھر امام احمد بن حنبل بھی انہی رویوں کا شکار تو ہوئے، کوڑے بھی لگائے گئے، پابند سلاسل بھی کیے گئے، مگر ان کی استقامت کے پہاڑ کو کوئی ہلا نہ سکا۔ پھر سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی کفر کے فتوے لگے، بسطام سے نکالا گیا اور 7 مرتبہ وہ مڑ کر واپس آنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بسطام کی سرزمین ان پر بند کر دی گئی، مگر وہ بھی پیکر استقامت رہے۔ پھر سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی قید کیا گیا، زندیق کہا گیا، کفر کے فتوے لگے، بغداد لایا گیا، اور وہ بھی پیکر استقامت اسی طرح رہے۔ پھر حضرت سمنون محب پر بھی کفر کے فتوے لگے۔ حضرت سہل بن عبداللہ التستری، معرفت کے بغیر کسی کتاب کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور جن کے اقوال کے بغیر ولایت کا سفر طے نہیں ہو سکتا، ان پر بھی تستر کی سرزمین بند کر دی گئی اور بصرہ لایا گیا، ان پر بھی کفر کے فتوے لگے، اور ان کی شہادت اور وفات بھی ان کی بصرہ میں ہوئی۔ پھر حضرت ابو سعید الخزار پر بھی کفر کے فتوے لگے، حضرت جنید بغدادی پر بھی لگے، حضرت محمد فضیل البلخی پر بھی لگے، حضرت شیخ ابو بکر شبلی پر بھی لگے، حضرت غوث ابو مدین المغربی پر بھی کفر کے فتوے لگے، حضرت شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمت اللہ علیہ پر بھی کفر کے فتوے بھی لگے، بے گھر کر دیا گیا، اپنے وطن سے نکال دیا گیا، اور جب بھی وہ اپنے وطن واپس آتے تو پتھراؤ کیا جاتا، مصر جاتے تو پتھراؤ کیا جاتا، جہاں پناہ لینا چاہتے تو پتھراؤ کیا جاتا، یہاں تک کہ زندگی کشتی میں سمندر میں گزار، اور حزب البحر بھی اسی کشتی پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی، جو آج اولیاء، صالحین، اتقیاء اور سلوک و تصوف کی راہ پر چلنے والوں کا وظیفہ ہے۔ حضرت تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا، حضرت شیخ احمد الرفاعی پر بھی زندیق ہونے کا اور کفر کا فتویٰ لگا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر بھی فتویٰ لگا، اور آج کے دور میں آئیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی پر کیسے کیسے فتوے نہیں لگے، کیا کیا نہیں کہا گیا اور کیا کیا نہیں لکھا گیا، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مشرب ایک ہے، نگاہ گنبد خضرا پر ہوتی ہے، دل خدا سے پیوست ہوتا ہے، وہ دیکھیں تو دور کی بات، وہ مڑ کے کبھی اس طرف دیکھتے ہی نہیں کہ فتویٰ لگا کون رہا۔ یہی وہ صوفیاء اور اولیاء تھے اور کاملین تھے کہ جن کی خانقاہوں سے انسانیت کو فیض ملا،
لوگوں کو فسق و فجور کی ظلمتوں سے نجات ملی اور انسانیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور قدوہ مبارکہ سے پیوست کیا گیا، اور آج انہی کے دروازوں پر لوگ فیض کی خیرات لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذرا ان کے زمانوں کا جائزہ تو لے کر دیکھیں، ان پر سب کچھ ہوا، مگر فرق یہ ہے کہ ان کی زبانیں وہی کہہ سکتی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں اجازت تھی، ان کا وجود وہی کر سکتا تھا جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں اجازت تھی، اور ان کے قلم سے وہی لکھا جا سکتا تھا جو سلوک و تصوف کی راہ میں لکھا تھا۔ یہی خیرات آج پا کر لوگ فیض یافتہ ہو رہے ہیں، مگر اس ضمن میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آج اس شدت پسندانہ رویوں کا خاتمہ چاہیے تو در وہی ہے، اگر ان فتنوں کا خاتمہ چاہیے تو پھر خیرات وہیں سے مل رہی ہے، اور اگر اس مزاج سے نجات حاصل کرنی ہے تو در انہی بارگاہوں کا ہے جو جب سے کھلا ہے بند ہوا ہی نہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آنے والا مجھے پیچھے کیا کہتا ہے، وہ جب آ جائیں اتنے لجپال ہوتے ہیں کہ جھولی بھر بھر کے عطا کر کے بھیجتے۔